جی السلام السلام علیکم، علیکم۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر، خیریت سے خدا آپ آپ کو ٹھیک ہیں سر؟ خدا آپ کو عزت سلامتی عنایت فرمائے، عافیت عنایت فرمائے۔ حکم کریں، کیسے ہیں علی بھائی؟ جزاک اللہ سر۔ بس سر میرا تو کوئی پیغام بھی نہیں تھا، لیکن ہوں، بس وہ ہمارے ایک دوست بنے ہیں آپ کے ساتھ یہ سیشنز کے حوالے سے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ جو سیشنز ہیں میرے اس کے حوالے سے، تو وہ انہوں نے مجھے امریکہ سے کال کی سر، سوری میسج کیا۔ اچھا وہ مجھے تو علم نہیں تھا کیونکہ اتنے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، تو میں نے پھر ان سے پوچھا ان کا انٹروڈکشن، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اسماعیلی تھا اور اس سے پھر میں اسنا اشری ہوا، اچھا اور اسنا اشری سے میں اخباری یعنی کہ جو احادیث کو اہمیت دینے کی طرف مائل ہوا۔ ہوں، تو آپ سے وہ کافی حد تک متاثر تھے، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا اعتراض کیا آپ پر نا۔ ہوں، انہوں نے کہا کہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب جو ہے نا، وہ اگرچہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں منطق میں اور اپنا اجتہاد میں اور جو قیاس رائیوں میں اور اس قسم کے معاملات سے بچ کے نا احادیث صحیحہ پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ان ہوں، کا یہ دعویٰ بھی باطل ہو جاتا ہے ہوں، ان کے بقول۔ ان سے میں اچھا نے دلیل پوچھی، میں نے کہا جی کیا دلیل ہے آپ کے پاس نا؟ تو اوکے، باقی تو وہ آپ کے موقف سے متفق ہے نا، وہ تو بالکل تقلید کے مخالف ہیں، قیاس کے مخالف ہیں اور ان چیزوں کے شدید مخالف ہیں، احادیث پر عمل پیرا ہونے کے قائل شیعہ ہے نا وہ۔ تو اچھا انہوں نے کہا جی حسن اللہ یاری صاحب جو ہے نا، یہ بھی بے شمار چیزوں میں نا احادیث کو چھوڑ کر فلسفے، منطق اور قیاس آرائی اور اجتہاد سے کام لیتے ہیں۔ تو میں نے جب ان سے سوال پوچھا کہ کیسے، انہوں نے کہا جی آپ ان سے جب سوال کریں گے نا کہ ہوں، یا علی مدد کہنا یا ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام کو ڈائریکٹ مدد کے لیے پکارنا غیب میں، یہ جائز ہے یا نہیں، تو یہ ہمیشہ منطقی اور آپ کو فلسفیانہ اور اس کی قیاس کے تحت جو ہے نا جوابات دیں گے، لیکن کبھی بھی حدیث صحیح پیش نہیں کریں گے کہ ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام نے ڈائریکٹ کیا حکم دیا کہ ہمیں، کیا انہوں نے حکم دیا کہ ہمیں پکارا کرو ڈائریکٹ اللہ کی بجائے ہمیں پکارا کرو۔ دوسری انہوں نے مثال یہ دی، وہ کہتے ہیں جب بھی آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ جی قبروں پر عمارات بنانا جو ہے وہ کیسا عمل ہے، جیسے میں نے شاید آپ سے پوچھا بھی تھا، تو انہوں نے کہا آپ نے سوال غلط پوچھا ہے، آپ کو یہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے بھی اسی طریقے سے آپ کو جواب دیا ہے جس طرح سے اہل سنت کرتے ہیں یا اہل تشیعوں میں جو اہل تقلید ٹائپ لوگ ہیں وہ کرتے ہیں کہ وہ قیاس سے اور منطق سے اور فلسفے سے اگلے شخص کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب سے آپ کو پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ آپ یہ فرمائیں کہ کس امام نے کہاں پر حکم دیا کہ میری قبر پر آپ ایک گنبد یا مزار یا اونچی قبر بنا دو۔ اسی طرح انہوں نے اور بھی بہت سی مثالیں دی، انہوں نے کہا کہ بے شمار وہ چیزیں ہیں کہ جو حسن اللہ یاری صاحب بھی جو ہیں وہ منطق اور فلسفے کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی نہیں فرماتے کہ ہمارے امام نے یہ حدیث ہے اس میں حکم دیا ہے کہ ایسا کرو۔ اچھا یا آپ کی جیسے خدمت انہوں میں نے کہا کہ یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کریں بھائی صاحب کہ اس شخص کو نہ منطق کا پتہ ہے نہ فلسفے کا پتہ ہے۔ فلسفہ کیا ہوتا ہے، منطق کیا ہوتا ہے، اور چیز ہے فلسفہ بہت چلے، اس کو نہیں معلوم فلسفہ جو ہے، فلسفے میں ان باتوں کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ فلسفہ ایک خاص علم ہے، اس میں خاص مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا اور منطق بھی جو ہے اس میں خاص امور کا ذکر ہوتا ہے، ان چیزوں کا اس میں ذکر ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال ان کا مقصد یہ ہے کہ میں قیاس سے بات کرتا ہوں، اپنی فکر سے حکم بناتا ہوں، اس میں کوئی حکم نہیں۔ تو میں نے بہت دفعہ ذکر کیا، لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے احادیث میں یہ ملتا ہے، کیا ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کر سکتے ہیں، حاجت مانگ سکتے ہیں؟ تو میرا عرض یہی ہے کہ احادیث میں یہ موجود ہے، روایات میں موجود ہے، لیکن میری روایات کہاں ہے؟ میں نے بارہا عرض کی ہے کہ اس کو، کیونکہ یہ پرانے زمانے میں یہ اشکال طرح نہیں تھا، یہ لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا، زبانوں پہ یہ اشکال نہیں تھا کہ کیا آپ امام سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے۔ تو اس پرانے زمانوں میں کیونکہ ابن تیمیہ کے بعد یہ طرح ہوا ہے، اور ابن تیمیہ بھی جب اس نے یہ کتابیں لکھی ہیں، اپنے افکار اس نے طرح کی ہیں، تو اس وقت پاپولر نہیں بنے اس کے افکار، اس کے اپنے زمانے میں، اور کئی سو سال تک اس کے افکار چھپے ہوئے تھے۔ بعد میں جب محمد ابن عبد الوہاب نے ظہور کیا ہے نجد میں، اور اس نے ائتلاف کیا ہے، حلیف بنا ہے آل سعود کے ساتھ، سعودی خاندان کے ساتھ، کہ حکومت آپ کے پاس اور دینی مسائل ہمارے پاس، تو ان دونوں کا آپس میں اتحاد ہو گیا۔ پھر انہوں نے فتوحات شروع کیے نجد و حجاز میں، تو پھر یہاں پہ تیل بھی دریافت ہوا ہے، تو اور وہاں سے بہت ان کو سرمایہ ملا سعودی حکومت کو، اور یہ سرمایہ انہوں نے کس کی خدمت میں رکھا؟ وہابیت کے خدمت میں، ان وہابی علماء کی خدمت میں۔ تو ان کی آئیڈیالوجی بہت پھیل گئی، یعنی یہ آئیڈیالوجی کہ غیر پیغمبر سے
غیر اللہ سے ہم مدد نہیں مانگ سکتے. یا اگر آپ 18ویں صدی سے پہلے جائیں، یعنی 1700 کے سے پہلے، 18ویں صدی سے پہلے چلے جائیں، تو یہ اشکال آپ کو اتنا نظر نہیں آتا. ہندوستان میں یا دوسرے ممالک میں اگر تھا بھی تو بہت محدود. جو لوگ حنبلی تھے، حنابلہ اہل حدیث نجد میں تھے یا شام میں تھے، ان کے درمیان محدود حلقوں میں یہ اشکال مطرح تھا. عام طور پہ یہ مطرح نہیں ہوتا تھا. اسی لیے ہمارے محدثین نے اس کے لیے کوئی خاص باب نہیں بنایا. ہماری کتب میں اگر آپ جائیے، علامہ مجلسی کے کتب میں جائیے، مثلا بحار الانوار میں، اس میں ایک خاص باب نہیں ہے اس مسئلے پہ کہ آپ ائمہ سے مانگ سکتے ہیں یہ احادیث آئی ہیں. یا کتاب وسائل الشیعہ میں تو یہ احادیث پہلے ہوئے ہیں مختلف ابواب میں. اس کو کسی نے جمع نہیں کیا. تو ہم نے وعدہ دیا ہے مومنین کو کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ احادیث ہم نے فارسی زبان میں اس پہ اسپیچ کیا ہے. بہت سارے احادیث دکھا دیے ہیں کہ اگر آپ معتبر احادیث میں، کامل الزیارات وغیرہ میں، وہاں پہ بہت سارے ہیں کہ ڈائریکٹ امام سے طلب حاجت کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ احادیث آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی دکھائیں گے کہ امام سے کیا آپ ڈائریکٹلی ایک دفعہ تو توسل کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کے واسطے، ان کے حق میں، ان کے سبب سے ہمیں عطا کر دو، ان کے نام پر ہمیں خیرات دے دو. ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرو اپنی حاجت کہ تو اپنے تفضل سے مجھے یہ عطا کر. یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی احادیث آئیں گے. اب کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ میرا اجتہاد ہے، میں اس کو بناتا ہوں. نہیں، یہ بناوٹی نہیں ہے. لیکن میں اس مسئلے پہ تفصیل سے بات کروں گا. اس مسئلے پہ جب بات کروں گا تو پہلے میں وہابیوں کا جو آئیڈیالوجی ہے، وہ جو آیات لے کے آتے ہیں کہ یہ مسئلہ شرک ہے، اس کو ذکر کروں گا. پھر یہ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ بات یہ ہے. اور یہ احادیث کسی نے آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا آج تک. یہ میرے پاس ہے. میں آپ کو وقت پر، میں نے کہا کہ میں تفصیل سے اس مسئلے پہ بات کروں گا، وہ پہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دوسرا مسئلہ ہے جو مزارات ہیں. دیکھیں فروع میں اس طرح نہیں ہے کہ ہر فرع کے لیے آپ کے لیے خاص حدیث ہونا چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایک عام حدیث ہے اور اس کے ذیل میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، وہ آپ کے لیے کافی ہے. مثلا ہمارے شرع میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ کیا اپنے والد کے لیے آپ مرغی کا سالن بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. یہ کوئی حدیث ہے بھائی مرغی کا سالن والد کے لیے پکانا؟ یہ کوئی حدیث نہیں ہے اس مسئلے پر. لیکن اگر کوئی شخص بنانا چاہے، یہ کوئی اس میں حرمت نہیں ہے، بلکہ اس میں ثواب بھی. اگر آپ کے والد کو پسند ہے کہ اس کو بھائی مرغی بہت پسند ہے، آپ مرغی روسٹ کر دیں، اس کے لیے سالن بنا دیں، کڑھائی بنا دیں. کیونکہ ایک عام حدیث ہے ہمارے پاس، وبالوالدین احسان، والدین پہ احسان کرو. اب یہ احسان جو ایک بہت بڑا امبریلا ہے، ایک بہت بڑی چھتری ہے، اس کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے. والد کو اگر اس کو مرغی پسند ہے، مرغی اگر اس کو آپ کھلا دیں، یہ احسان ہے والدین پہ. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ والد کو اگر ٹھنڈا پانی پسند ہے، کوک پسند ہے، آپ جو بھی اس کو پسند ہے، نیکی جو بھی آتا ہے. احسان کیا ہے؟ نیکی. والدین سے نیکی کرو. اب اس نیکی کے عنوان میں، اس نیکی کی ڈسکرپشن میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. اب اس کے سب کے لیے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کے لیے ہمارے پاس حدیث ہو. یہ کوئی بیوقوفی اس کا توقع کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مزارات ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث کی ہے کہ دعا کی استجابت کہاں پر ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے قبے کے اندر، قبے کے ماتحت. قبہ کس کو بولتے؟ گنبد. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وجعل الاجابۃ تحت قبته، کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبول ہونے کی ضمانت دی ہے کہ اگر آپ دعا امام حسین علیہ السلام کی گنبد کے نیچے کریں، وہ دعا حتمن قبول ہوتی. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث ہے. اس سے کیا ثابت ہو جاتا ہے نا کہ قبہ وہاں پہ ہونا یہ جائز ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں کوئی قبہ تھا چھوٹا سا شاید، تو تبھی تو یہ فرمایا ہے. یا ائمہ طاہرین علیہ السلام نے پیش گوئی کہ بعد میں یہاں پہ قبہ بنے گا. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ہم کل شیء بلی لک مطلق حتی یرد فیہ نہی، ہر چیز دنیا میں جائز ہے. اصل اولی شریعت میں کیا ہے؟ اصل اول جو بیسک پرنسپل ہے کہ ہر چیز جائز ہے، مگر یہ کہ نہیں آ جائے. حرمت دلیل مانگتا ہے، جواز دلیل نہیں مانگتا، حرمت دلیل مانگتا ہے. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کل شیء لک مطلق، ہر چیز کو آپ کو آزادی ہے. آپ سرخ رنگ کا کپڑا پہننا چاہیں، آپ پیلے رنگ کا کپڑا پہننا چاہیں، آپ کسی بھی چیز، کسی بھی مواد کا آپ کپڑا بنانا چاہیں، کپڑا وہ جائز ہے، مگر کہ اس پہ نہیں آ جائے. اگر نہیں آ گیا کہ بھائی آپ اس رنگ کا کپڑا آپ کے لیے جو ہے مکروہ ہے، پھر وہ کراہت ہے. اگر منع آ گیا تو منع ہے. مثلا مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا، سلک کا کپڑا حرام ہے، تو آپ سلک کا کپڑا نہیں پہن سکتے. ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں ہوتی تو وہ جائز ہوتا. مثلا بہت ساری چیزیں ہیں بھائی دنیا میں. ٹھیک ہے نا. اللہ کی چیزیں حلال ہیں، مگر یہ کہ اس میں نہیں آ جائے. تو اس طرح اگر آپ کسی قبر پہ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں نہیں تو نہیں آئی ہے، بلکہ وہاں پہ آپ لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. اگر کوئی بلڈنگ نہیں ہے وہاں پہ،
تو وہاں پہ گرمیوں میں تو بہت شدید گرمی ہوتی ہے عراق میں، سردیوں میں بھی سردی ہوتی ہے، بارش آتا ہے زائرین کے لیے. ایک زائر وہاں پہ جاتا ہے دھوپ میں، بوڑھا آدمی ہے مثلا، جاتا ہے زیارت کے لیے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، سب جگہ پتھر مٹی، بارش ہو رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، کبھی بارش کبھی گرمی. تو زائرین کی خدمت کے لیے اگر وہاں پہ ایک بلڈنگ بنایا جائے تاکہ جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں وہ راحت میں رہیں، تو آپ کسی عام مسلمان کے ساتھ نیکی کریں. کیا مستحب نہیں ہے؟ بہت مستحب ہے. جو زائر اہل بیت علیہ السلام ہیں ان کے ساتھ نیکی کریں تو اس کا تو بڑا ثواب ہے، اس کا بڑا ثواب ہے. یہ کوئی منطق فلسفہ نہیں، یہ سب احادیث پر ہیں، یہ سب حدیث ہے، یہ سب حدیث ہے بھائی. یہ کوئی منطق اس میں نہ منطق ہے نہ فلسفہ ہے کچھ، یہ سب نص ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کریں. بھائی ایک شخص جا رہا ہے، آپ راستے پہ پتھر پڑا ہے، پتھر کو راستے سے اٹھانا یہ ایک صدقہ ہے. راستے میں اگر پتھر پڑا ہے، لوگ جا رہے ہیں، اس کو پتھر کو ہٹائیں آپ سڑک سے، راستے سے، یہ ایک صدقہ ہے، یہ ایک نیکی کا عمل ہے. اب زائرین کو پانی پلانا، اس کی کتنی ثواب ہے، بے انتہا. عام مسلمان کو پانی پلاؤ، ثواب ہے. زائر امام حسین علیہ السلام کو پلاؤ، اس کی ثواب اور زیادہ ہے. زائر امام حسین علیہ السلام کو سایہ دلاؤ تاکہ اس کو گرمی نہ لگے، ٹھیک ہے نا. زائر امام حسین علیہ السلام کو ٹھکانہ دو تاکہ اس کو سردی نہ لگے. تو اس میں حرمت کی کیا بات؟ اوکے جناب جی آواز آ رہی ہے؟ نہیں کہتے ہیں ہاں اب دیکھو عزیزو، ہم جب کہتے ہیں ہم حدیث کے اتباع کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہر فرع کے لیے ہمارے پاس خاص حدیث ہے. فروع دنیا میں بہت زیادہ ہیں، فروع دنیا میں اتنے زیادہ ہیں بے حساب ہے. تو ہر فرع کے لیے ہمارے پاس حدیث نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایسے عام احادیث ہیں کہ ایک عام حدیث یعنی اس کا جنرل پرنسپل ہے نا، جب جنرل پرنسپل اس کے اندر لاکھوں فروع آ جاتے ہیں، ملینز کے فروع آ جاتے ہیں. مثلا کہ اگر اذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه، اگر ایک شخص آپ کے پاس رشتہ لینے آتا ہے، اس کا دین بھی اچھا ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، دین بھی اچھا ہے اخلاق بھی اچھا ہے، تو اس کا رشتہ قبول کر لو، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. بھائی اگر ایک شخص آتا ہے دیندار آدمی، اخلاق بھی اچھا، پیارا اخلاق ہے، وہ لڑتا نہیں لوگوں سے، تو وہ اگر پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے، وہ شام کا ہے، امریکن ہے، روسی ہے، چائنیز ہے، جاپانی ہے. اب ہمارے پاس حدیث نہیں ہے کہ جاپانی سے آپ شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، جی ٹھیک ہے نا، یا چائنیز مسلمان سے شادی کر سکتے ہیں، کوئی حدیث نہیں ہے. ہندی مسلمان سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کوئی شخص امریکہ سے آتا ہے، اس زمانے میں تو امریکہ کا ذکر ہے شیعہ حدیث میں، امریکہ کا ذکر شیعہ حدیث میں ہے. اس زمانے میں تو عام مسلمانوں کو امریکہ کا پتہ بھی نہیں تھا. اچھا یہ اگر کوئی کسی امریکن سے آپ شادی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ریڈ انڈین سے شادی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. بھائی اس میں آ جاتا ہے، اسے ایک حدیث جو ہے اس میں بلینز فروع اس کے اندر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم حدیث کے اتباع کرتے ہیں، کلام اہل بیت علیہ السلام کو حجت مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ہر بات کے لیے کوئی اس کے لیے اسپیسیفک حدیث لے کے آئیں. اگر ایک حدیث واضح الدلالہ ہے، دلالت واضح ہے، اس کا اپلائی ہوتا ہے اس مسئلے پر، تو آپ اس مسئلے پر اگر آپ فالو کریں اس حدیث کو، تو آپ نے حدیث ہی کو فالو کیا ہے. اس میں اجتہاد نہیں ہے، اس میں قیاس نہیں ہے. اجتہاد قیاس یہ ہے کہ کسی مسئلے پہ حدیث ہے ہی نہیں سرے سے، نہ جنرل نہ اسپیسیفک، نہ خاص نہ عام، کوئی حدیث نہیں ہے. پھر آپ جو ہے اپنی ذہن سے قیاس کر کے اپنی فکر سے وہ کوئی مصلحت بنا لیتے ہیں کہ بھئی اس طرح کرنی چاہیے، پھر وہ حرام ہے. اوکے جناب مزید. اچھا علامہ صاحب، اس میں ایک مزید آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا شرک سے متعلق، اس میں مفتی محمد اسحاق صاحب جو تھے وہ ایک بات کیا کرتے تھے، میرے ذہن میں آ گیا آپ کی بات سن کے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو حضرات ہیں نا ہمارے اہل سنت میں بھی اور اہل تشیع میں بھی، کہ جو ہر قسم کے عمل کو جائز قرار دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ شرک نہیں ہے، نہیں یہ شرک نہیں ہے، یا ہر قسم کے جو نیا عمل ہوتا ہے اس کو بھی جائز قرار دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ وہ والی بدعت نہیں ہے جو حرام ہے. اسحاق صاحب کہتے تھے آپ ان سے یہ بحث نہ کرنا، کیونکہ یہ آپ کو منطق کے تحت اور بڑے بڑے دلائل کے تحت تو زیر کر لیں گے. آپ ان سے یہ پوچھو کہ شرک اور بدعت نام کی کوئی دین میں چیز ہے بھی یا نہیں، تو یہ مجبور ہے کہنے پہ کہ ہے، کیونکہ قرآن تو اس بات سے بھرا ہے کہ شرک سے بچو، اور حدیثیں بری ہیں کہ بدعت سے بچو. تو وہ کہتے تھے پھر آپ ان سے یہ پوچھو کہ اگر کسی نے بدعت کرنی ہے تو وہ کیا کرے، تو آپ کہیں گے کہ تم شرک مشرک یا بدعتی ہو. وہ یہ آپ کو قیامت تک نہیں بتا پائیں گے، کیونکہ یہ تو ہر چیز کو جائز کرتے ہیں. ہم بتائیں گے شرک یہ ہے بدعت یہ ہے کہ آپ جس کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا اس کو آپ خلیفہ بناؤ، ٹھیک ہے نا. خود کہتے ہو کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا.
تو تم کہتے ہو کہ یہ خلیفہ ہے، اس سے بڑا بدعت کیا ہے؟ جو قرآن میں جگہ جگہ شرک سے ڈرایا گیا وہ کون سا شرک ہے؟ بالکل، ہمارے بہت سارے احادیث ہیں، بہت سارے احادیث ہے کہ شرک قرآن میں جو شرک آئی ہیں، اس کے تو ایک ظاہری معنی ہے. ظاہری معنی یہی ہے کہ مثلا غیر اللہ کو تم اللہ بناؤ، ٹھیک ہے نا. وہاں اس زمانے میں تو بت بہت ہوتے تھے نا، جب قرآن کا نزول تھا مکے میں اور مدینے میں قبائل سب بت پرست تھے، قبیلے یا ستارہ پرست یا بت پرست یا ملائکہ پرست. بہت کم لوگ تھے دہری تھے جو ایتھیسٹ تھے، باقی سب جو بت پرست. تو ایک تو ظاہری معنی ہے کہ بھائی اللہ کا شریک نہ بناؤ، کوئی یہ جو بتیں ہیں آپ کی، یہ خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کی شریک بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو ظاہری معنی. اس کے ذیل میں انہی شرک کے آیات میں اللہ جانتا ہے اتنے احادیث ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شرک یہی ہے کہ جس کو اللہ نے امام نہیں بنایا اس کو امام مان لو. تم لوگوں کو تم نے شریک بنایا اللہ کا. جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ اپنا امام بنایا اس کو چھوڑ دیتے ہو. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، صاف فرمایا کہ بلے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ خلق کرتا ہے، اللہ اختیار کرتا ہے، چناؤ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ یہ بہت تفصیل ہے اس کے محدثین نے تفسیر کیا کہ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، لوگوں کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہم اپنا سرپرست ہمارا کون ہوگا. اللہ بناتا ہے سرپرست. اچھا، تو یہ تو اللہ نے جب نازل فرمایا کہ یہ تمہاری اتھارٹی نہیں ہے، پھر تم اتھارٹی دے دیتے ہو اپنے آپ کو کہ ہم جو اپنا خلیفہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا تو یہ شرک ہے نا، یہ شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، یہ شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے. اس کے علاوہ انسان جو بھی دین میں بدعت لائے نا، وہ جو اللہ نے نہیں فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، ہم کہتے ہیں یہ دین کا جزو ہے، یہ دین کا جزو ہے، وہ بلا شک بدعت ہے. ہم ایک ایسی نماز بنائیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے نا. ایسی نماز کا مثلا میں ابھی ایک نماز شروع کرا دوں، کہہ دوں کہ بھائی تم 5 وقت نماز پڑھو روزانہ یا ہفتے میں ایک دفعہ، اس وقت پہ خاص وقت اس خاص ترتیب کے ساتھ، یہ تو بدعت ہوگا، یہ تو لازمی بات، یہ بدعت ہوگا. یا علماء نے تو دین میں بہت ساری بدعتیں داخل کی ہیں نا. مثلا ایک چیز حکومت اسلامی ہے ہی نہیں، جیسے میں نے عرض کیا، اس کے قوانین پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. حکومت کے قوانین نہ شیعہ کے پاس ہے نہ مخالفین کے پاس، کسی کے پاس نہیں. اب دنیا میں کتنے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ ایران، کس چیز کے کہتے ہیں ہماری جو یہ حکومت اسلامی حکومت ہے، خاک کی اسلامی حکومت ہے، سب بدعت ہے بھائی. اوکے جناب، اب اجازت دیں گے دوسروں کو کال کرنے کی. علی الحسن بھائی.